جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سیلیبریشن کا دن دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے اور مدر ڈے دنیا کے اندر سیلیبریٹ ہو رہا ہے. تو آپ بھی ضرور گھروں میں جا کر اور چرچ کے بعد اگر آپ کی مدر یہاں پہ ہیں تو آپ ضرور ان کو سیلیبریٹ کیجیے اور ان سے پیار کیجیے، کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے ماں باپ کی عزت کر جو تیری عمر دراز ہوگی. تو ہمیں ضرور ان کی آنر کرنی ہے، لیکن آپ دونوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور آج کے دن تو آپ مدر کو کریں گے. آمین. آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ڈیوائن لو، یعنی الہی محبت، خدا کی ذات کے اندر جو محبت ہے اس کے تعلق سے ہم جان رہے ہیں. اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا کنفیشن آف مور لو، یعنی زیادہ محبت کا اقرار. تو آج زیادہ محبت کا اقرار کے تعلق سے ہم تعلیم لیں گے خداوند کے کلام میں سے. میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے یوحنا کی انجیل 21 باب اس کی 15 آیت خداوند کے کلام میں سے. اور جب وہ کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چلا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلا بانی کا. 17ویں آیت. اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس وقت سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا. اور ایک ریفرنس خداوند کے کلام میں سے نکالیے، خداوند کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں 16 باب 22 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا کرنتھیوں 16 باب اس کی 22 آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی. لکھا ہے، اور جو کوئی خداوند کو بولیے عزیز نہیں رکھتا، معلوم ہو ہمارا خداوند آنے والا ہے. آخری ریفرنس تیسرا 6 باب اس کی 5ویں آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیے میرے ساتھ. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جوائن بولے آمین. شکر سے بیٹھ جائیے. تو خداوند کے کلام میں سے آج کنفیشن آف مور لو کے تعلق سے تعلیم دوں گا. زیادہ محبت کا اقرار. میرے ایک ساتھ بولیے، زیادہ محبت کا، کیونکہ ہم محبت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں. خدا کیا ہے بولیے؟ جس کے اندر محبت نہیں وہ خدا سے محبت نہیں رکھ سکتا. اس لیے بائبل کے اندر یہ ورڈ آئی ہے کہ خدا کیا کرتا ہے؟ ہم سے محبت کرتا ہے. خدا نے محبت کی ہے ہم سے اور انتہا محبت کی ہے. اور آج ہم مور محبت کے تعلق سے، یعنی زیادہ محبت کے تعلق سے سیکھیں گے. دیکھیے خدا کی محبت کو تو ہم جانتے ہیں، خدا کی محبت کو تو ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کیسی محبت کی ہم سے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا. خدا نے اس قدر ہم سے محبت کی ہے. اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، کنفیس کرنا ہے، اقرار کرنا ہے کہ ہم کیسی محبت رکھتے ہیں، ہم کتنی محبت رکھتے ہیں. تو یہاں پر جب میسج اینڈ ہوگا تو آپ کے لیے یہی کوشچن ہوگا، سوال ہوگا کہ آپ کتنی محبت خدا کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کی محبت کتنی ہے خدا کے ساتھ؟ کتنا لیول ہے محبت کا؟ خدا نے تو اتنی محبت کی ہے کہ اپنا سب کچھ، جو کچھ اس کا بیٹا تھا، جو کچھ اس کا تھا، اس نے میرے اور آپ کے لیے دے دیا. اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم کیسی محبت رکھتے ہیں، ہم کتنی محبت رکھتے ہیں. مور لو. خدا میری اور آپ کی زندگی سے زیادہ محبت چاہتا ہے اور اس کا اقرار چاہتا ہے. ایمان کا اقرار تو میں نے اور آپ نے کیا ہوا ہے. ایمان کا اقرار تو کیا ہے، خداوند میں تیرے ساتھ ساری زندگی چلوں گا. بپتسمہ لیا ہے، راست بازی کو پورا کیا ہے، یسوع کا مرنا جی اٹھا ہم سب نے اقرار کیا. یہ ایمان کا بھائیو، ایمان کا اقرار ہے کہ یسوع جی تو میری خاطر مر گیا، تو نے سارے گناہ میرے لیے اٹھائے ہیں، تو جی اٹھا، میں بھی جی اٹھا. تو خدا کے سامنے اقرار تو کیا، توبہ کا اقرار، ایمان کا اقرار کر رکھا ہے. مگر آج محبت کا اقرار خدا کرنے کے لیے کہتا ہے. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ خدا سے کتنی
मोहब्बत करते हैं। खुदा ये हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। आज का सर्मन होगा, लास्ट पे यही सवाल आपके लिए छोड़ूंगा मैसेज के आखिर पे, कि आज आपने अपनी जिंदगी से ये सवाल करना कि मैं खुदा से कितनी मोहब्बत करता हूँ। खुदा तो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मैं कितनी मोहब्बत खुदा के साथ करता हूँ। ये आज का सवाल आपकी जिंदगी में होगा। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह जब जी उठा, तो जी उठने के बाद 2 दफा जिस वाकया का मैं जिक्र करूंगा, उस वाकया के बाद पहले 2 दफा शिगिर्दों पर जाहिर हुआ, और 2 दफा तो शिगिर्दों पर जाहिर हो गया था, और तीसरी दफा तरब्यास की झील के ऊपर लिखा है शिगिर्द जो थे वो मछलियां पकड़ने के लिए, लिखा तरब्यास की झील के ऊपर गए हुए थे, और झील के ऊपर जब वो मछलियां पकड़े, सारी रात जाल डाला उन्होंने, मगर एक मछली नहीं हाथ में आई। और खुदावंद के कलाम लिखा है यीशु मसीह वहां पर खड़ा होकर उनको कहने लगा कि फलां जगह पर दाहिनी तरफ जाल डालो तो मछलियां पकड़ोगे। अब उनकी ज़हन में ये सवाल आया कि सारी रात हमने जाल डाला है, मछली है नहीं, मगर ये बंदा बाहर से दूर से किनारे पर खड़ा होकर कह रहा है कि फलां जगह पर जाल डालो तो मछली पकड़ोगे। लिखा जब उन्होंने जाल डाला तो लिखा है उनका जाल मछलियों से भर गया। आइए जोरदार तालियां। हालेलुया। लिखा है यूहन्ना मसीह से प्यार करता था, कश्ती के ऊपर से देखकर उसने फौरन पहचान लिया कि ये यीशु है। ये कौन है? उसने ये तो यीशु है, क्योंकि एक वाकया पहले भी हो चुका था कि जब उन्होंने जाल डाला था, जब यीशु मसीह को उन्होंने अभी कबूल नहीं किया था, तो यीशु मसीह ने कहा था फलां जगह पे जाल डालो, तो उनका जाल भाई भर गया था, फटने लगा था। तो खुदावंद के कलाम लिखा है यहाँ पर भी तरब्यास की झील के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो शिगिर्द जाल डाल रहे थे, सारी रात जाल डाला, कोई मछली नहीं थी, मगर यीशु ने कहा जाल डालो इस तरफ, तो जाल डाला तो मछलियां से जाल क्या हो गया? भर गया। और खुदावंद के कलाम लिखा है यीशु मसीह ने लिखा आग के ऊपर उनके लिए मछली फ्राई कर रहा था। आप देखिए यीशु मसीह उनके लिए शिगिर्दों के लिए, साथ लिखा है रोटियां भी रखी हुई थी, और लिखा है जब वो मछलियां लेकर आए, बाहर आए, तो फिर उनसे भी कहा और मछलियां दो ताकि वो भी हम फ्राई करके खाएं। और लिखा है जब वो खाना खा चुके, सुनिए, तो फिर लिखा है पतरस से कहा क्या पतरस, यूहन्ना के बेटे, यूहन्ना के, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है इनसे ज्यादा बाकी शिगिर्दों से? तो वो क्या कहता है? हाँ खुदावंद। वो क्या कहता है? कहता है हाँ खुदावंद, मैं तुझे अजीज रखता हूं। क्या कहता है? अजीज रखता हूं। तो यीशु मसीह ने दोबारा, यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरी क्या कर, मेरे बर्रे चरा। यहां पर आने का मकसद था कि शमौन पतरस को ऑर्डेन करना खिदमत के लिए, और दूसरी बात उसे नबूती तौर पर बताना कि तेरी मौत कैसे होगी। तो ये इसके ताल्लुक से वहां पर नबूत कर यीशु मसीह ने बताया। और फिर यीशु मसीह ने उससे जब कहा, फिर दूसरी दफा क्या कहा? ऐ यूहन्ना के बेटे शमौन पतरस, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? दूसरी दफा भी वो क्या कहता है? खुदावंद मैं तुझे अजीज रखता हूं। खुदावंद मैं तुझे, यीशु मसीह कहता है कि मेरी गलाबानी कर, मेरी क्या कर? भेड़ों की गलाबानी कर। और लिखा तीसरी दफा यीशु मसीह फिर कहता है ऐ यूहन्ना के बेटे शमौन, क्या तू मुझसे अजीज रखता है, मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने क्या कहा? दिलगीर होकर, तीसरी बार लिखा है वो दिलगीर होकर कहने लगा ऐ खुदावंद तू तो जानता है मैं तुझसे अजीज रखता हूं। आमीन। वो कहता है तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु मसीह ने फिर तीसरी बार कहा कि तू मेरी क्या कर? मेरे बर्रे चला, मेरी भेड़ी की गलाबानी कर। तीनों दफा इकरार लिया गया यह मोहब्बत का। जब भी यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उस पुराने अहदनामा के अंदर ये उसूल था, ये कहा गया था कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद को क्या कर? मोहब्बत कर, प्यार कर। ये बात कही गई थी कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपने तन मन धन से क्या करना है? खुदावंद को क्या करना है? मोहब्बत करनी, अजीज रखना है। तो लिखा जो अजीज नहीं रखता, जो मोहब्बत नहीं रखता, बाइबल लिखे वो मालून है, वो शैतान है। वो क्या है? ये हवाले के अंदर पढ़ा, मैं अपने पास से नहीं बातें बता रहा। तो खुदावंद के कलाम लिखा है शमौन पतरस से क्या सवाल किया गया? क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसे क्या कहा? हाँ खुदावंद मैं तुझे अजीज रखता हूं। क्योंकि आप मोहब्बत की किस्मों को जानते हैं। रॉस मोहब्बत जो है वो दुनियादारी की मोहब्बत है।
یعنی دنیا کے اندر جو محبت کی جاتی ہے، یہ محبت سب کو پتہ ہے، ہسبینڈ وائف کی محبت، دنیا کی محبت کے تعلق سے اروس محبت، انسانی رشتوں کی محبت، پرسن ٹو پرسن محبت جو کی جاتی ہے، یہ اروس محبت کہلاتی ہے۔ اور پھر فلدیفیا لو، یہ کلیسیا لو ہے، کلیسیا کی محبت، کلیسیا کے اندر جو بہن بھائی ہم یہاں پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی محبت ہے، فلدیفیا لو، یہ کلیسیا کے اندر قائم رہے۔ اور پھر ایک فلیو محبت ہے، فلیو کہتے ہیں دوستانہ، فیلوشپ محبت، جس کے اندر دوستانہ محبت ہوتی ہے۔ تو تیسری محبت جو ہے گاڈس لو، خدا کی اگاپے محبت ہے۔ یہ چار قسم کی محبت ہے۔ اگاپے یہ خدا کی ذات کے اندر ہے، بلوس محبت ہے، وہی اس کا لیول ٹاپ پہ، خدا چاہتا ہے ہم اگاپے محبت کریں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح، کیونکہ یسوع مسیح نے پطرس سے کیا کہا؟ پہلی دفعہ جب کہا کہ پطرس تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے یسوع مسیح اگاپے میں اس سے محبت کا اقرار لینا چاہتا ہے کہ مجھ سے اگاپے میں اس لیول میں آ کے محبت کر، اگاپے محبت کے اندر بلوس محبت کا سوال کرتا ہے۔ مگر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھائیو فلیو محبت کا جواب دیتا ہے۔ فلیو یعنی دوستانہ محبت، ہاں خدا میں تجھ سے دوستانہ محبت رکھتا ہوں، وہ دوستانہ محبت کہہ رہا ہے۔ یسوع مسیح اس سے اگاپے محبت کا سوال کرتا ہے۔ دوسری دفعہ بھی کہا کہ کیا تو مجھ سے اگاپے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں خداوند ہاں تجھ سے کیا کرتا ہوں؟ کون سی محبت رکھتا ہوں؟ فلیو محبت، دوستانہ محبت رکھتا ہوں۔ تیسری دفعہ جب یسوع مسیح کہنے لگا، تیسری دفعہ پھر یسوع مسیح نے پھر فلیو یعنی دوستانہ محبت میں پوچھا، اقرار لیا۔ اس نے کیا یوحنا کے بیٹے تو مجھ سے ان سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ اس نے پھر فلیو کے اندر ہی، دوستانہ محبت کے اندر ہی اقرار کیا کہ خداوند تو جانتا ہے، دلگیر ہو کر حلیمی کے اندر آ گیا، کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں تجھے سب سے کیا کرتا ہوں؟ محبت رکھتا ہوں۔ تو بھائیو خدا اگاپے کے اندر سوال کرتا ہے۔ تیسری دفعہ پھر خدا نے فلیو محبت کے اندر کہا، فرینڈشپ محبت کے اندر، دوستانہ محبت کے اندر پھر خدا نے، کیونکہ یہ دوستانہ محبت بھی بھائیو اگاپے کے لیول کی محبت ہے۔ کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ خدا نے ابراہیم کو کیا کہا؟ دوست کہا۔ ابراہیم خدا کا کیا کہلایا؟ کہ دوست کہلایا۔ یہ فلیو محبت، دوستانہ فرینڈشپ محبت ہے۔ پھر لکھے داؤد جو تھا، داؤد بھی یہوہ کا دوست کہلایا۔ سنیے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا خدا نے کیا کہا؟ داؤد میرے دل کے مطابق مجھے مل گیا۔ آئیے زوردار تعلیم چاہیے۔ فرینڈشپ داؤد کو یہوہ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے۔ یہاں پر پطرس بھی کہتا ہے خداوند میں تجھ سے فرینڈشپ محبت کرتا ہوں، فلیو محبت کرتا ہوں، دوستانہ محبت کرتا ہوں۔ یہ اس لیول کی محبت، اگاپے کے لیول کی محبت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر خداوند کے کلام کے اندر دیکھیے کہ یہاں پر اس لیے پطرس یہاں پر فلیو محبت یعنی دوستانہ فرینڈشپ محبت کی بات کرتا ہے۔ اور خدا بھائیو ہماری زندگیوں میں فلدیفیا محبت چاہتا ہے، یعنی کلیسیائی محبت، بہن بھائیوں کی محبت چاہتا ہے۔ اور پھر خدا ہماری زندگیوں کے اندر کیا چاہتا ہے؟ بھائی فلیو محبت، دوستانہ فرینڈشپ محبت، کہ ہم خدا اور خدا کا بیٹا ہمیں دوست کہتا ہے، ہمیں بھائی کہتا ہے، ہمیں دوست وہ کہتا ہے۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح لازر سے بڑی محبت کرتا تھا، اور جب لازر مار گیا تو یسوع مسیح نے آ کر کیا کہا؟ جب 4 دن کے بعد یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ اپنے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم اپنے دوست کو جو مر گیا ہے یعنی سو گیا ہے، اسے لازر کو جگانے چلیں۔ لازر کو یسوع مسیح نے لازر کو دوست کہا۔ یسوع مسیح نے لازر کو کیا کہا؟ یہ فلیو محبت کے اندر، یہ اگاپے محبت ہی کے لیول کی محبت ہے۔ لہذا خدا ہماری زندگیوں سے سوال کرتا ہے، خدا اس سے اقرار لے رہا ہے کہ کیا تو ان سب سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگاپے محبت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں خداوند، وہ فلیو کے اندر جواب دیتا ہے، ہاں خدا میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ کیا لفظ بولتا ہے؟ تجھے دوست انا محبت کرتا ہوں، تو میرا دوست ہے۔ تو بھائیو خدا نے پھر دوستانہ طور پر ہی لاسٹ میں تیسری دفعہ اس سے اقرار لیا، اس سے کہا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس نے کہا خداوند، دلگیر ہو کر کہنے لگا تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے سب سے زیادہ کیا کرتا ہوں؟ محبت رکھتا ہوں۔ تو پھر خدا نے کہا میری کیا کر؟ بھیڑیں چرا۔ میری یہاں پر مخصوص کیا گیا خدمت کے اندر کہ میری بھیڑوں کو چرا۔ اور خدا انہی کو استعمال کرتا ہے جو خدا سے اگاپے محبت، فلیو محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اس لیول کی محبت نہیں تھی اس کی، اگاپے کی، وہ فلیو میں کہتا ہے، جواب دیتا ہے، مگر پھر بھی خدا نے اسے چھوڑا نہیں، بلکہ لکھا ہے اسے خدمت سپرد کی، اس کے
اس کے سپرد کیا کی گئی؟ بولیے خدمت. اور لکھا ہے پطرس جو تھا لکھا ہے پہلی کلیسیا کا لکھا ہے وہ پاسٹر بنا، اڈین کیا گیا. خدا نے وہاں پر اڈین کیا، مخصوص کیا اپنی خدمت کے لیے. اور لکھا ہے کلیسیا کے اندر بھائیو پہلا وہ پاسٹر بنا، بھیڑیں چرانے والا بنا. اور لکھا ہے آپ خداوند کے کلام میں دیکھیے کہ آج تو بھائیو جب لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈرشپ کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ بھیڑوں کو چارہ دے. لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے وہ بھیڑوں کی نگہبانی کرے، کہاں پہ باندھنا ہے، کہاں پہ لے کر جانا ہے، بھیڑ خانہ میں لے کر جانا ہے، کہاں پہ لے کر جانا ہے. تو یہ خادموں کی بھائی ہوتی ہے. تو لکھا خداوند کے کلام میں کیا پطرس نے پھر بھائیو پوری خدمت کی ہے. حالانکہ پہلے وہ انکار بھی کر گیا. یسوع مسیح کا اس نے کیا کیا؟ 3 بار انکار کیا. مگر پھر یسوع مسیح نے 3 بار اس کا اقرار بھی کیا کہ کیا یوحنا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے. اس نے اقرار کیا. آمین. تو جو محبت رکھتے ہیں خدا پھر کیا کرتا ہے؟ ان کو اپنی بھیڑیں دیتا ہے چرانے کے لیے، ان کو خدمت کے کام کے لیے دیتا ہے. خدا ان کو سرفراز کرتا ہے، ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اور خدا ان کے کلام لکھا ہے جب وہ کلام سناتا تھا تو لکھا 3000 5000 لوگ کیا کرتے تھے؟ مسیح کو قبول کرتے تھے. آمین آمین. اتنا بڑا پھر خدا کا خادم بنا. تو بھائیو محبت کرنے والے جو خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا ان کو اپنی خدمتیں دیتا ہے، ان کو اپنی جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. تو بھائیو خدا ہماری زندگیوں کے اندر ایک کنفیشن چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ کنفیشن یعنی اقرار چاہتا ہے، زیادہ محبت ہے کہ ہم دوسروں سے زیادہ محبت کریں. اس لیے خداوند کا کلام لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیٹے یا بیٹی سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. وہ میرے بولیے وہ لائق نہیں. یعنی خدا بھائیوں سب سے اتم ہونا چاہیے. یہ اگاپے محبت کا، زیادہ محبت کا اقرار ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ خدا میں اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، ہر رشتے ناطے سے زیادہ تجھ سے کیا کرتا ہوں. بولیے شمعون جو تھا، شمعون پطرس کو بھائیو حالانکہ وہ بڑی محبت کرتا تھا خدا سے. شمعون محبت کرتا تھا، یوحنا محبت کرتا تھا، محبت کرتا تھا. لکھا ایک بار اس کی جو ساس تھی بیمار تھی، یسوع کو وہاں لے گیا. اس کا مطلب بیوی نہ محبت سی تو ساس کو یسوع مسیح کو لے گیا نا. لکھا ہے یسوع مسیح نے دعا کی، وہ شفا پا گیا. آمین آمین. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بھائیو یہ ان رشتے ناتوں کی محبت یہ روس محبت کراتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے ان رشتے ناتوں سے محبت نہیں کرنی، محبت کرنی ہے مگر اگاپے کے لیول کے مطابق ہمیں خدا سے زیادہ محبت کرنی ہے. آمین. روس محبت کے اندر تو ہم رشتے ناتوں کے اندر ماں باپ سے انتہا محبت کریں گے، بہن بھائیوں سے انتہا محبت کریں گے، فیملی سے محبت کریں گے، بچوں سے محبت کریں گے. مگر اگاپے محبت جب آئے گی، یعنی اس کے لیول کو جب خدا کی ذات کے اندر آئیں گے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان ناطے داروں کی محبت سے ہمیں کیا کرنی ہے؟ اگاپے محبت یعنی خدا کی ذات سے محبت کرنی ہے. اور اگر لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی ان ناطے رشتے ناتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ میرے بولیے لائق ہی نہیں ہے. وہ میرے یعنی بھائیو وہ لائق ہی نہیں خدا کی. لہذا یہ رشتے خدا نے دیے ہیں روس محبت کے اندر، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. مگر جہاں پر خدا کی باری ہے تو پھر خداوند کے نام کو جلا دینا. آمین. خدا یہ چاہتا ہے، خدا کا بیٹا یہ چاہتا ہے. اس لیے تو یہ اقرار لیا گیا، کنفیشن لیا گیا زیادہ محبت کا. اگر ان رشتے ناتوں سے بڑھ کر ہم خدا سے محبت کریں گے، ایسا اقرار خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے. ایسا اقرار بولیے خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے کہ ہم ایسا اقرار کریں خدا کے سامنے. خدا ہماری زندگیوں میں یہ اقرار مانگتا ہے بھائیو. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان رشتے ناتوں کی محبت سے زیادہ خدا کو پیار کرنا ہے. اس لیے خدا کے کلام لکھا ہے جو ان رشتے ناتوں سے زیادہ محبت نہیں کرتا وہ میرے لائق نہیں. اس لیے کیا اپنے سارے تن من دھن سے کیا کرنا ہے؟ اپنے سارے زور سے خداوند کو کیا کرنا ہے؟ خداوند سے محبت کرنی ہے. اور لکھا جو نہیں کرتا محبت وہ لکھا ہے ملعون شخص ہے. وہ کیا ہے؟ ملعون شخص یعنی شیطان ہے. لہذا خداوند کے کلام میں جب خدمت کا اقرار لیا گیا، محبت کا اقرار کیا گیا، کنفیشن لیا گیا، زیادہ محبت کا اقرار کیا گیا، 3 بار اقرار کیا گیا، تو اقرار کرنے کے بعد اس سے پطرس نے فوراً کیا کہا کہ یسوع مسیح نے اسے کہا کہ ایک تو خدمت کے تعلق سے اور ایک یہ بھی کہہ دیا کہ جب تو کیا کرے گا؟ بوڑھا ہو جائے گا. اب تو اپنی کمر خود باندھتا ہے لیکن بعد میں کوئی اور تیری کمر باندھے گا. اور اب تو خود جاتا ہے مگر جہاں تو نہ جانا چاہے گا تجھے وہاں لے کر جایا جائے گا. جہاں تو نہیں نہ جاتا تجھے لے کر جایا جائے گا جب تو بوڑھا ہو جائے گا. یعنی اس کی موت کے تعلق سے بتا دیا گیا
کیونکہ اسے الٹی سلیپ دی گئی تھی اسے موت کی طرف سے، اور وہ فوراً کیا کہتا ہے جب اسے سمجھ لگ گئی کہ میں اس طرح کی موت مروں گا، کراس کی موت، تو پھر کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا. اصل میں یہ سوال جب کرتا ہے وہ کہتا ہے یوحنا کے ساتھ کیا ہوگا، تو یسوع کہتا ہے یوحنا کے بارے نہ سوچ، تو اپنی بات کر. آج بھی ہم کسی کو سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں دوسرے کا کی بنے گا، دوسرے کا پوچھتے، اپنا بھی پہلے اپنی تو بات کر لے. تو خداوند کے کلام لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو جب بوڑھا ہو جائے گا تو اب تو اپنی کمر خود باندھتا ہے، مگر دوسرا آ کر کمر باندھے گا، اور جہاں تو جانا نہ چاہے گا تجھے لے کر دوسرا جایا جائے گا، وہاں پر لے کر جایا جائے گا. یعنی اس کا مطلب ہے اس کی موت کی طرف سے. کیوں پوچھا کہ یوحنا کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یوحنا بھی مسیح سے بہت محبت کرتا تھا، پترس بھی کرتا تھا. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہاں پر شمعون پترس جو ہے وہ بھائیو کیونکہ جان گیا تھا مسیح کی سلیب کے تعلق سے، مسیح کے جیوتنے کو جان گیا تھا، اس لیول کو جان گیا تھا. وہ مرنا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں بھی زندہ ہو جاؤں، یعنی مروں نہ، یعنی ایسی زندگی کو فوراً ریسیو کر لوں. تو اس لیول کی محبت کو وہ جان گیا تھا. اور تو پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا تو یار چپ رہ، یوحنا کے تعلق سے تو پوچھ لے، تو اپنی بات کر. یوحنا اگر میرے آنے تک ٹھہرا رہے گا تو تجھے کیا مسئلہ ہے، تو اپنی بات کر. اس یسوع مسیح نے اسے بتا دیا کہ خدمت کے اندر تو خدمت کرے گا، میری بھیڑیں چرائے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا، پھر تجھے موت بھی ایسی آ جائے گی، اور اس ایسی موت کے ذریعے سے میرے خدا کے نام کو کیا ملے گا، جلال ملے گا. یعنی خدا نے کہا تجھے ایسی موت جب آئے گی تو تیرے نام کو جلال نہیں ملے گا، بلکہ کس کو ملے گا، خدا کے نام کو جلال. یہ کتنی بڑی پیاری بات ہوتی ہے کہ ہم مرے مگر ہماری موت سے خدا کے نام کو جلال ملے. میں چاہوں گا اس بات کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. ہماری جب موت آئے تو کس کو جلال ملے؟ خداوند نے پترس سے کہا تیرے جو تو مرے گا تو پھر میرے نام کو جلال ملے گا. میرے نام کو کیا ملے گا؟ تو بھائیو اگر ہم جب مرے تو کس کو جلال ملنا چاہیے؟ خدا کو. کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ڈیتھ ہو جائے تو آپ دیکھیں بہنیں ڈالتی ہیں بہنیں، سارا گھرانہ کہتا ہے وہ خدا بندہ تو کی کیتا ہے، وہ کہتے ہیں مرد ہی نہ حالے کتنے دی عمر کنی سی، 16 سال دا بچہ سی، 20 سال 25 سال 30 سال چھوٹے چھوٹے بچے سے ہوتے ہیں نہ مرتا خدا بندہ. چلاتے ہیں نا، پھر روتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یار پھر خدا کے ساتھ گلے شکوے کیے جاتے ہیں. تو بھائیو ہمارے مرنے سے خدا کے نام کو جلال ملے. تو اگر کوئی ایسے اگر باتیں کستا ہے تو مجھے خدا کے نام کو جلال نہیں ملتا. تو آج دنیا کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ وہ دیکھیے جب مر جاتا ہے تو لوگ برسی مناتے ہیں، سال کے بعد بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں. تو حالانکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو کیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. اور جناب خداوند جو مریا وہ زندہ ہے یا مریا ہے؟ بولیے یار، بولو سب بولو. لکھا وہ زندہ ہے. خدا میں جو مر گیا وہ کیا ہے، یعنی زندہ ہے نا، زندہ ہے نا. وہ یسوع مسیح مر گیا تو کی ہویا، تو یسوع کی کوئی برسی منائی جاتی ہے؟ کوئی مناتا کسی سنیا ہے؟ چلو ابراہیم مر گیا، اسحاق ایماندار سی، انہوں نے کوئی برسی مناتا ہے؟ کدی سنیا پلوس دی برسی کسی نے منائی ہے؟ پترس دی کس نے منائی ہے؟ نہیں منائی نا. تو یسوع کیونکہ وہ زندہ نے، زندہ دی برسی نہیں منائی جاتی. دنیا دار یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی برسیاں مناتے ہیں. بھائیو دنیا داری کو کوئی مر جاتا ہے وہ پھر سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا. تو لیکن ایماندار جو ہیں، خدا کے لوگ ہیں، خدا کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا عزیز جو مرا ہے وہ مرا نہیں بلکہ کیا ہے، زندہ ہے. پھر اس کی برسی، زندوں کی برسی تو نہیں منائی جاتی. میں نے پلوس کی کوئی نہیں مناتا. یسوع مسیح کی کدی کوئی برسی مناتا ہے؟ کدی ابراہیم دی منائی جے، پلوس دی منائی ہے، پترس دی منائی، شگردہ جو کسی دی منائی ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے. لہذا وہ خدا سے محبت کرنے والے تھے، اقرار کرنے والے تھے. اس طرح میں اور آپ خدا سے محبت کرنے والے ہیں. ہم بھی بھائیو پترس کی طرح خدا چاہتا ہے ہم زیادہ اقرار کرنے والے ہوں. آمین. زیادہ سے زیادہ مسیح کی محبت سے پیار کرنے والے ہوں. اقرار کریں کہ خداوند میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہر روز اقرار کیجیے خداوند میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آمین. خدا یہ اقرار لینا چاہتا ہے، کنفیشن لینا چاہتا ہے. مور زیادہ اقرار خدا چاہتا ہے. شمعون پترس سے کہا زیادہ اقرار ان سب سے زیادہ عزیز مجھے کرتا ہے، اگاپے محبت کرتا ہے. وہ فری ہو دوستانہ محبت کے اندر، دوستانہ ہی محبت کیجیے، یہ بھی اسی لیول کی محبت ہے. مگر اگاپے لو کو چھونا ہے، خدا کی ذات جو بے لوث ہے اس کو چھونا ہے. لہذا بھائیو
ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند سے محبت کرنی ہے اور پھر محبت کا اقرار کرنا ہے. ایمان کا تو اقرار میں نے اور آپ نے کر لیا ہے, اب محبت کا اقرار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. کس چیز کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے بولیے؟ محبت کا اقرار خدا چاہتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم خدا سے محبت کریں. رشتے ناتوں کے ساتھ بھی محبت کیجئے, مگر یہ اروس محبت کے اندر آپ کر کیجئے, اروس محبت کے اندر. مگر اگاپے محبت میں آپ کو خود ان رشتے ناتوں سے بڑھ کر خدا کی ذات سے محبت کرنی ہے. آمین. تبھی ہم خدا کے شاگرد ہوں گے, تبھی ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے, تبھی خدا کے دوست کہلائیں گے. آمین. آئیے اپنے سر